الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، لیکچر نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے، یعنی جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی۔ حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے اور پہچاننے کے باوجود حسد اور بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ میدان میں وہ آپ سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ اگر وہ مباہلہ کے لیے تیار ہو جاتے تو روئے زمین پر ابن عباس کا قول ہے ایک یہودی بھی زندہ نہ رہتا۔ اب میدان میں تو وہ مقابلہ کرنے سے قاصر، کیونکہ مقابلے کے لیے حق پر ہونا انتہائی ضروری ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اسی پر اللہ کی نصرت اور تائید اترتی۔ اب وہ باطل پر تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جو ان کی کتاب تورات میں تھی وہ اس کو مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کے ہاتھ تو خالی تھے عقیدے اور عمل اور حق کی بنا پر، اور جو قوم بھی عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے پھر وہ مختلف حیلے اور بہانے اور تدبیریں کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی سارا کام ہو جائے،
سارا کام ہو جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کوئی بس نہ چلا، میدان جہاد میں، میدان دلائل کے دنیا میں بے بس جب کر دیے گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ جادو کرنے والا یہودی لبید بن اعصم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے بال لے لیے، وہ کنگھی اور وہ بال، اور اس نے ایک نر کھجور کے خوشے میں اس کو رکھ دیا، نر کھجور کے، کھجوریں مادہ اور نر کھجور کے خوشے میں آپ کی کنگھی اور بال لیے اور اس پر جادو کیا، اس میں رکھ کر نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں اور ذی اروان نامی جو کنواں تھا اس میں دفن کر دی، بڑے پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دی، دبا دی۔ اس جادو کا اثر آپ کی ذات پر یہ ہوا کہ آپ خیال کرتے تھے کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس ہو کر آیا ہوں، مگر جاتے نہیں تھے، وہ جادو کا اثر تھا۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا، ان کا ذہن یہ ہے کہ اگر پیغمبر پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبوت تو پھر خطرے میں پڑ گئی، وحی الہی اور نبوت پر، نبوت کے معاملات پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ تو صرف آپ کے خیال میں یہ بات آتی کہ اپنے اہل و عیال کے پاس، لیکن آپ نہیں جاتے۔ ما یفرقون به بین المرء وزوج کی صورت بن گئی تھی۔ آپ نے بار بار اللہ تعالی سے دعا کی، اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی، اور آپ نے وہ سب کچھ وہاں کنویں سے نکلوا کر ختم کر دی، اور کنواں بھی بند کر دیا، دفن کر دیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو شفا عطا کر۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اس حدیث سے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 6063 نمبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ایسے ہوا، ما یفرقون به بین المرء وزوجی کی کچھ صورت، بس وہی الہی یا قرآن کی آیات یا شریعت محمدیہ، آپ کی حدیث، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پھر آپ کو خبر دے دی، آپ نے وہ جادو نکلوا کر باہر پھینکوا دیا، کنواں بند کر دیا، اللہ نے شفا دے دی، صحیح بخاری کی حدیث۔ اس پر کچھ لوگ اس حدیث کا انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا، یہ ماننا ان کے عقیدے کے مطابق یہ کفر۔ اب مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کی اکثریت تعویذ، چھلے، کڑے، دھاگے، گریں، یہ تو بہت بڑا کاروبار ہے۔ ایک شخص 1000 روپے کا تعویذ دیتا تھا، کل کی خبر ہے، ہر اس بندے کو آپ کو کرونا نہیں ہوگا، دنیا وہاں ٹوٹی اور لے گئی اسے تعویذ۔ اس بادشاہ کی شان، اللہ بڑا شہنشاہ ہے، کل اسی پیر کو بھی کرونا ہو گیا۔ یہ تعویذ فروشوں کی دنیا، گلے میں اور بازوؤں میں اور انگوٹھیوں میں اور پاکٹ میں، ہر جگہ پر، سبحان اللہ۔ یہ جادو کا علم، یہ سفلی علوم، پھر جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہی ہوگا۔ کالا جادو کیا ہے اور کالے جادو سے ہی علاج ہوگا، اور اس عورت کو کہیں گے
کالا بکرا لے کر آنا، پھر اس کا دل بھی مکمل ثابت ہو، اس میں چھری نہ لگی ہوئی ہو، کالا سیاہ بکرا ہو، سبحان اللہ و بحمد۔ شریعت ان ساری چیزوں سے پاک۔ جادو کا جو علم ہے یہ کفر ہے، یہ کفر۔ دم یہ سنت ہے، اسلام سے ثابت ہے۔ یہودیوں نے، اہل کتاب نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور جادو کے دور پر اپنی حکومت انہوں نے چلا رکھی تھی۔ جادو تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، پیغمبر کا جادو سے کیا تعلق؟ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے، اور آج یہ جادو کی دنیا، یہ دربار، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے پیر حضرات کی اکثریت سانس آتی ہے کہیں گے پیر صاحب تعویذ دو، بہو بہت تنگ کرتی ہے، اسے پیسے لے کر اسے تعویذ دے دیتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، بہو آ جاتی ہے کہ ساس بڑی تنگ ہے، اسے بھی تعویذ دے دیتا ہے۔ ایک ہی گھر میں بہو کو دیتا ہے ساس کو قابو کر، ساس کو دیتا ہے بہو کو قابو کر۔ کاروبار ہے، کاروبار ہے۔ اور میرے پاس ایک عورت آئی نا، مسلمان، اس نے کہا میرے بیٹے کو بہو نے قابو کر رکھا ہے، گونگا کر دیا، جو مرضی عورت کہے بولتا ہی نہیں۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ میں نے پوچھا، کہا میں تعویذ لاتی تھی اپنے بچے کو صحیح کرنے کے لیے، وہ تعویذ لاتی تھی اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، میں تعویذ لاتی تھی اپنے میں قابو کرنے کے لیے۔ ہم دونوں نے یہ تعویذ فروشی اور یہ خوب تعویذ کی خریداری کی اور اپنے بچے کو پلائے، اب وہ بالکل ہی گنگا ہو گیا۔ لے لو قابو میں۔ جادو جو ہے یہ بہت بڑا کفر ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جادوگر کی گردن ہی اتار دی تھی، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اس لیے سعودی عرب کے اندر کوئی شخص دم نہیں کر سکتا جب تک اسے گورنمنٹ اجازت نہ دے۔ اسلامک منسٹری اس کو لیٹر جاری کرتی ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے اور یہ عامل ہے، نیک ہے، اسے دم کی اجازت ہے، اور وہ بھی اونچی آواز میں پڑھے گا تاکہ پتہ لگے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہاں تو پوری دنیا آباد ہے، جادوگروں کی پوری دنیا آباد، بڑے بڑے اشتہارات، کوئی تھوڑے پیسے میں لگتے ہیں اشتہار۔ سنڈے میگزین کے اندر آپ وہ لے کر اخبار لائیں، اور اس میں اتوار کے دن میگزین نکالیں، آدھے اس میگزین کے صفحات جادوگروں سے بھرے ہوں گے۔ بابا بنگالی جس کے علم کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا، جو چاہو مانگو، ظالم کے بچے، جو چاہو مانگو، تو اپنی دنیا تو آباد کر لے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اور جو چاہو مانگو، خود ہی بادشاہ بن جانا۔ بیٹھا ہوتا ہے فٹ باتوں پر، گھوڑے کی لیدیں کھا رہا ہے لاہور کے اندر، اور لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اپنی قسمت میں دھوپ گرمی چادر تانے وہاں بیٹھا ہے، اپنی قسمت میں یہ لکھا ہے، وہاں لوگوں کی قسمتیں۔ تو جادو یہ کفر۔ یہود اہل کتاب جادو کے پیچھے ہی لگ گئے، اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت، جو ان کو آزمائش کے لیے کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ایک الگ ہی علم تھا جو فرشتوں کے پاس تھا۔ جادو الگ تھا جو شیطان کرتے تھے، ان سے اہل کتاب الٹے سیدھے چلے، آپ دیکھتے نہیں، کہیں گے دریا میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک ٹانگ پر چلا کاٹو، اندھی قبر میں اتر جاؤ اور وہاں چلا کاٹو، قبرستان میں بیٹھ کر یہ چلا کاٹو۔ سبحان اللہ، شریعت پاک ہے ان سارے
کفر سے۔ جو ہاروت اور ماروت کو دیا گیا تھا وہ سحر سے علیحدہ تھا، وہ عمل بھی بعض دفعہ کفر کی حالت میں پہنچا دیتا تھا۔ وہ کسی کو یہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے، بھئی ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم اس عمل کو مت سیکھو، اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ لیکن یہود کی اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ، وہ ضرور علم سیکھتے اور وہ باتیں سیکھتے جو سراسر معاشرے میں نقصان والی ہوتی۔ پیغمبر کو چھوڑا، انبیاء کو قتل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اپنی کتابوں میں تحریف کی، اور پھر جادوگر بن گئے، جادوگر بن گئے، اور نسل در نسل جادوگر چل رہے ہیں، جادوگر چل رہے ہیں، ایسی ایسی کتابیں جادوگروں کے پاس، ایسا ایسا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک شخص نے بتلایا کہ جو جادو سیکھتا ہے وہ پھر شرابی اور زانی اور قرآن مقدس کی توہین کرنے والا، جب اتنے کبیرہ گناہ کرتا ہے پھر شیطان اس کا دوست بنتا ہے، پھر شیطان کے ساتھ اس کی یاری لگتی ہے، پھر وہ اس کے کام کرتا ہے۔ سیکھتے کیا تھے کہ میاں بیوی علیحدہ علیحدہ ہو جائے، جدائی ڈال دیتے تھے میاں بیوی کے درمیان۔ فرشتوں کو تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مسلمان، اب تو مسلمان بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ دربار جتنے بھی ہیں سب وہاں پر جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیر فقیر اور یہ سب ایک ہی گھر میں 10 بندوں کو تعویذیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے سبحان اللہ۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، بھائیوں کے درمیان، بیوی کے درمیان، خاندان کے درمیان۔ اور اہل کتاب جانتے تھے یہ فعل کفر ہے، یہ جادو کا، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر نہیں۔ ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں۔ لوگوں نے کوئی عجیب و غریب باتیں بھی ہاروت اور ماروت کے متعلق، کہ ان کا ایک عورت کے ساتھ، زہرہ نامی جو عورت تھی، ان سے ان کا معاشقہ چل پڑا، سبحان اللہ، پھر زہرہ ستارہ بن گئی۔ یہ سب کوئی شے صحیح نہیں۔ زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں یہودی عالم جو مسلمان ہوئے تھے، کعب، ان کا یہ قول ہو سکتا، بس، اور کوئی شے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جادوگر جتنا مرضی ٹل لگا لے، اس کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے اللہ اس میں کوئی اثر پیدا کر دے، اور نہ کرے تو لگا لے، ورنہ جادوگر اہل توحید کا خاتمہ ہی نہ کر دیتے، میری زبان پر تالا نہ لگا دیتے جادوگر۔ سید خاندان کو کہ یہ ہر وقت ہمارے خلاف ہی توحید کی بات کرتا ہے اور شرک کے خلاف بولتا ہے، پیروں اور فقیروں اور درویشوں، اس پر تو جادو کرو نا اس پر تو جادو کرو نا، سبحان اللہ۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِهِ، کسی ایک کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یاد رکھیے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ قرآن مقدس کتنی خوبصورت کتاب، تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کی رحمت اور نعمتوں کو اگر وہ کرنا چاہے کسی بندے پر، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی لٹا سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، کاش ان کو علم ہوتا،
کاش یہ جانتے۔ سودا دنیا کا مال و متاع اور دشمنوں کے خلاف۔ ہمارا ایک شخص تھا انڈیا میں، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، اللہ نے پیدا کیا، ابلیس کی درخواست تھی۔ وہ ایسا شخص تھا سبحان اللہ، جادوگر، چوٹی کا جادوگر تھا انڈیا میں۔ بزرگ بتلاتے تھے کہ وہ ایسے گزرتا نا، کوئی میت جا رہی ہوتی تو میت کو دیکھتا اور جادو کے ذریعے اس کو، شیطان کو قابو کر لیتا جو اس کے ساتھی تھا، اور اس کو لا کر گھر کے کسی بندے میں چھوڑ دیتا، پھر وہی آواز وہ بولتی، جو مر گئی ہے اسی آواز میں گفتگو ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ پھر لوگ جا کر پیر صاحب کو کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں، شاہ صاحب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور اوپر پیر پکڑتے، معافیا مانگتے، پھر اس کو نکال دیتا۔ ایسا ابلیس تھا۔ جادو کرتا، کسی گھر میں چلا جاتا، ہنڈیا پک رہی ہے، وہیں جادو کرتا، وہ ہنڈیا گلتی ہی نہیں تھی، گوشت ہی نہیں گلتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا اس نے کفر، اتنی کتابیں تھے اس کے پاس جادوگری کی۔ جب دنیا پر وہ ظلم کرتا تھا جادو کے ذریعے، گھر برباد کرتا لوگوں کے، لیکن ہوتا اللہ کی اجازت سے ہی تھی سب کچھ۔ اب جب موت آئی نا اس کو، 7 دن تک اس کی روح نہیں نکلتی تھی، اور اس کی منہ سے جیسے یہ جانور بھینس اور بیل بولتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، ایسے اس کے گھر سے آوازیں نکلتی تھی، لوگ توبہ توبہ کرتے تھے۔ آخر اسے موت آئی، پھر اس کی اولاد نے کنواں کھودا اور ساری کتابیں اس کنویں کے اندر دفن کر دی اپنے گھر کے اندر، تاکہ یہ آگے کوئی شخص جادو نہ سیکھ سکے۔ یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ انسان برباد ہو جاتا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہو کر سیکھتے ہیں۔ ایسا تعویذ دو جی کہ پتہ لگ جائے ہمیں بھی کچھ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان جادوگروں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، پچھلی آیت کے اندر یعنی یہود جانتے تھے، یہاں فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا علم پر عمل نہ کرنے والا، یاد رکھیے گا پچھلی آیت میں کیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کوئی حصہ نہیں۔ یہاں فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، معنی علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت میں عالم ہی نہیں ہوتا۔ جی بہت بڑا عالم ہے، اچھا جی، داڑھی صاف، شکل و صورت انگریزوں والی، وضع قطع لباس انگریزوں والا، اب یہ عالم نہیں۔ عالم کون ہے؟ جو اپنے علم پر عمل کرتا، وہ در حقیقت میں عالم ہے، وہ در حقیقت میں عالم۔ اس لیے تھوڑا پڑھ لیجئے، لیکن جو پڑھیے اس پر عمل کیجئے، پڑھیے اس پر عمل کیجئے۔ پڑھ اتنا لیا ہے، شیخ الاسلام کا لقب مل گیا، شیخ الاسلام کا لقب مل گیا، اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، شیخ الاسلام کا لقب مل گیا، اور عملی زندگی کیا خوبصورت بات ہے قرآن مقدس میں۔ اہل کتاب کو، جن کے پاس کتاب تھی، صاحب شریعت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جانتے تھے کہ جو سودا کر رہے ہیں بڑا خسارے کا سودا ہے۔ قرآن آگے کہا
اگر وہ واقعی ایمان لاتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ اللہ کے ہاں سے تھوڑا ثواب بھی بہت تھا ان کے لیے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ علم اور عمل. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سورۃ البقرہ کو 2.5 پارے 8 سال میں حفظ کرتے ہیں. وہ قوم جو نسل در نسل اونٹوں کو بھی جانتی تھی، ایسا حافظہ. تو سائل نے پوچھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ نے 8 سال میں یہ قرآن مجید حفظ کی 2.5 پارے حفظ کیے ہیں؟ یہاں تو 1 مہینے میں قرآن حفظ ہو جاتا ہے. آپ صحابی رسول، آپ نے کام سورۃ البقرہ کا سبق لیتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے، اسے یاد کرتے، پھر اس پر عمل کرتے. جب تک عمل نہ کر لیتے اگلا سبق ہی نہیں لیتے. سورۃ البقرہ کا جب میں عامل بنا، یعنی ہر آیت پر میں نے عمل کیا، تو زندگی کے 8 سال گزر گئے تھے. یہاں پڑھ 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 اور عمل، اکثریت عمل سے کورے. اکثریت. ایک جلسے کے اندر عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے اور جلسہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہ پھر لوگوں نے کاروبار بنا لیا نا، عصر کی نماز. علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت میں کوئی عالم نہیں، کوئی عالم. عالم کون ہے؟ دیکھیں محدثین کی جماعت، وضع قطع، شکل و صورت، اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، سبحان اللہ، پتہ لگتا ہے، لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام نے جب دیکھا، یہودی عالم نے دیکھتے ہی آپ کے چہرے کو کہا یہ چہرہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. عملی زندگی آپ کی کیسی ہے؟ آپ عالم ہیں تو آپ کی عملی زندگی کیسی ہے؟ یہودیوں والی تو نہیں، جو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، جاننے کے باوجود بے عمل اور بے عملی کا. اللہ اکبر، اتنا سخت حالات ہیں بے عملی کے. خطیب، عالم، امام بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے اندر اذان ہو گئی ہے، پرواہ تک نہیں، وہ بے دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ اور خود بھی بیٹھا ہوا ہے. میں نے عرب میں دیکھا ہے، سفر ہے، لانگ سفر ہم کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، وقت ہو گیا ہے، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، مصلی نکالا ہے، پیچھے بیوی، آگے خود، جماعت ہو رہی. آگے تھوڑا سا گئے، بیوی پیچھے، بچے پیچھے، خود جماعت کروا. اذان کا وقت ہو گیا. نماز جو ہے کانت علی المؤمنین موقوتا، کتابا موقوتا، فرض ہے. تو وہ لوگ بالخصوص یہ نقطہ سمجھیں کہ علم پر عمل نہ کرنے والا عالم نہیں ہوتا. آپ کی ظاہری شکل و صورت بتائے نا کہ آپ کون ہیں. آج کل آپ نے دیکھا نہیں مسجدوں میں گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے تک شلوار ہوتی ہے، ٹائٹی، پینٹ، جو بھی آپ اسے کہیں، وہ ٹراؤزر. کیا وہ نبی کی سنت سمجھ کر انہوں نے ٹانگیں ننگی کی ہوئی ہیں؟ نہیں. کسی کافر کو، بے ایمان کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں پر رکھ کر چل رہا ہے، سارے مسلمان اس کے پیچھے چل پڑے. علماء بتلا کر دیکھو، شلوار ٹخنوں سے نیچے کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں جلے گیا. یہ گھٹنا، یہ ٹخنا، آگ پہنچے گی یہاں پر. لیکن اب نئی نسل، ینگ جنریشن، میں کل دیکھ رہا تھا مسجد میں ایک لڑکے کو، بالکل گھٹنے سے بچ، گھٹنا سطر چھپی ہوئی ہے،
ساری ننگی، کیوں؟ کسی بے ایمان کو دیکھ لیا، کافر کو، وہ ایسے چل رہا ہے، اب ساری قوم نوجوانوں کی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور جب یہ کہیں کہ ٹخنے ننگے رکھو، نبی پاک کی سنت ہے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ بے عملی کی زندگی دعوت کے میدان کے اندر بھی دعوت کو بے اثر کر دیتی۔ ایک شخص نے جمعہ پڑھایا، ہم طالب علم تھے اس مسجد میں، تو ہم اس کی نجی زندگی کو جانتے تھے، ہم باہر بیٹھے رہے کہ یہ سارا دن کیا کرتا ہے یہ، اور یہاں اوپر تقوی کے میں نصیحتیں کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کتنے لوگوں کو دیکھ کر ایمان پیدا ہو جاتا ہے، دیکھ کر ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو پڑھتا ہی جاتا ہے، کتابیں 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 کتابیں، اتنی میں نے کتابیں پڑھ لی، فلاں کتاب فلاں حوالہ، فلاں کتاب فلاں حوالہ، اوہ کیا کمال کا کمپیوٹر ہے بھئی یہ شخص، اتنا بڑا عالم ہے۔ اور عملی زندگی یہ ہے کہ دفتر میں بیٹھا تو بیٹھا ہے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، بس بیٹھا اپنے کام کر رہے ہیں۔ آخری بات آج کے لیکچر کی، اس نقطے کے حوالے سے، علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت میں عالم نہیں۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، بہت بڑا رائٹر، اس کی جماعت میرے پاس آئی اور کہا جی ہمیں جمعہ کا خطبہ بڑی خواہش ہے کہ ہمارے شہر میں دیا جائے، ہماری مسجد میں۔ میں نے کہا وہاں تو وہ بہت بڑے شیخ ہیں، وہ کہتے وہی ہماری مسجد میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہاں میں خطبہ دوں طالب علم؟ کہا جی آپ ہی کا خطبہ ہمیں چاہیے۔ کیا وجہ آخر؟ کہا عرصہ 30 سال سے وہ خطیب اور امام ہے ہماری مسجد میں، فجر کی نماز اوپر سوئے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں اترتے، ساری رات کتابیں لکھتے ہیں بیٹھ کر، فجر کی اذان سے پہلے سو جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت میں عالم نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔